السلام علیکم ناظرین، انسائیڈ 247 نیوز کے نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ ہے، اس کے ساتھ جو رد عمل آیا ہے مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کا اور ان کی صاحبزادی نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا، اور جو اوور آل مہنگائی کی صورتحال اس کے حوالے سے تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو پیٹرول کی قیمت میں یہ اضافہ ہوا ہے 6 روپے 72 پیسے، اس کے علاوہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی تھوڑا سا چند پیسوں کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ کیروسین اور جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت معمولی سا رد و بدل ہوا ہے، لیکن بڑا شدید ریئیکشن آیا ہے عوام کی طرف سے، اور ٹی وی چینلز کے جو بھی لوگ جا کے عوام سے پوچھ رہے ہیں تو عوام کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا اور ایک ریئیکشن جو ہے عوام کے طرف سے آ رہا ہے اس پیٹرول کی قیمت بڑھانے پہ۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ توقع یہ تھی کہ کیونکہ روپے کی قدر میں اضافہ ہو گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں، تقریباً کچھ 26 روپے گزشتہ ایک ماہ میں روپے کی جو قدر ہے وہ بڑھی ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور اسی طرح سے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان میں بھی کمی ہوئی ہے عالمی منڈی میں۔ تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ جو ریلیف ہے یہ عوام کو منتقل کر دیا جائے گا، اور مفتہ اسماعیل جو وزیر خزانہ ہے پاکستان کے، انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا اس میں، لیکن نیا ٹیکس نہ لگانے کے باوجود پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب جو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں مفتہ اسماعیل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے، ہم سستا تیل جو ہے مہنگا خرید کے سستا نہیں دے سکتے، سبسڈی نہیں دے سکتے۔ اب یہ بات ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی لیٹر آف انٹینٹ بھی سائن کر دیا ہے، حکومت نے بھیج دیا ہے، وفاقی حکومت نے، اور 29 اگست کو آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ پاکستان کو 1.17 ارب ڈالر کی اگلی جو قسط ہے وہ جاری کرنے کی منظوری دے گا، اور حکومت اس وقت وزارت خزانہ خاص طور پر کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کو بڑی مشکل سے پاکستان نے وہ شرائط پوری کی ہیں جس کے تحت جو ہے حکومت کو یہ 1.17 ارب ڈالر کا جو ہے وہ قرض ملنا ہے، تو اس لیے حکومت بالکل کوئی رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں، اور شاید یہی وجہ تھی۔ دوسری وجہ، جو پی ایس او کے حکام نے اور دوسری آئل کمپنیوں نے مہنگا تیل امپورٹ کر کے رکھا ہوا تھا، یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے، اور ان کا یہ موقف تھا کہ جی اگر آپ قیمتیں کم کرتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوگا، تو پی ایس او اور دیگر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے جو ہے یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ حکومت کے لیے اچھا آپشن تو یہ تھا کہ اگر کمی نہیں کرنی تھی تو کم از کم اس کی قیمت میں اضافہ نہ کرتے، 6 روپے 72 پیسے، اور قیمت کو جوں کا تو رہنے دیتے، موجودہ قیمت کو برقرار رکھتے۔ اور اس میں اضافے کی ایک بڑی وجہ جو حکومت نہیں بتا رہی، جس پہ بات نہیں ہو رہی، وہ ہے کہ جو ڈیلرز کا پیٹرول پمپ مالکان کا مارجن بڑھایا گیا ہے، جو پروفٹ بڑھایا گیا ہے وہ تقریباً ڈبل ہو کے 7 روپے ہو گیا ہے۔ تو یہ جو اضافی بوجھ آیا ہے ظاہر ہے وہ حکومت نے تو نہیں دینا تھا، وہ عوام کی، ہم نے اور آپ کی جیبوں سے جانا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے اس پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی۔ اور جو ان کے پروفٹ میں مارجن میں اضافہ ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ حکومت نے جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا کے جو ہے یہ پورا کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے۔ تو لیکن یہ ریئیکشن آیا، اور جب عوامی ریئیکشن آیا تو اس کے جواب میں پھر یہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا جو مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں کہ جی میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں، اور عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، یہ جو ڈالر سستا ہوا ہے اور جو پیٹرول عالمی منڈی میں سستا ہوا ہے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ عام آدمی کو ملنا چاہیے تھا، اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھیں۔ یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میاں نواز شریف جو کہ لندن میں ایک اجلاس میں شریک تھے پارٹی رہنما کے ساتھ، پاکستان اور لندن دونوں کے رہنما، تو نواز شریف نے جب یہ حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، تو اس پہ نواز شریف جو ہے وہ اجلاس چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ تجزیہ نگاروں نے اپنی قیاسرائیاں شروع کر دی کہ جی شاید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور ہاؤس آف شریف جو ہے اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ سب لوگ یہ جانتے ہیں جو پاکستان کی سیاست کو اور مسلم لیگ نون کی اندرونی جو معاملات ہیں اس کو سمجھتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے
کہ اس حکومت کو 1 سال کے لیے چلانے پہ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات موجود تھے پہلے سے اور اب بھی ہیں، کیونکہ مریم نواز، میاں نواز شریف اور ان کے جو قریب سیاسی رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ 1 سال کے لیے ذمہ داری لی جائے اور مشکل فیصلے کیے جائیں، لیکن حکومتی اتحادیوں نے اور شہباز شریف صاحب اور اس طرح دوسرے جو لوگ تھے، خواجہ آصف اور باقی، ان کا موقف تھا کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ ڈٹ جانا چاہیے، ہمیں عمران خان کے کہنے پہ حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 22-23 مئی تک یہ فیصلہ ہو گیا تھا، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، ہم مشکل فیصلے نہیں کریں گے، لیکن جب عمران خان نے دباؤ بڑھایا، لانگ مارچ کا اعلان کیا، تو پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نہیں جائیں گے، اب عمران خان کے کہنے پہ تو ہم کم از کم نہیں جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر حکومت نے مشکل فیصلے کیے، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا، اس کے اثرات بھی سامنے آئے، اور حکومتی اتحاد جو تھا وہ پنجاب اسمبلی کے جو ضمنی انتخاب ہوئے اس کی 20 میں سے 15 سیٹیں ہار گیا، صرف جو ہے وہ 4 سیٹیں جیت پایا اور 1 آزاد امیدوار جیتے۔ تو اس کے بعد جو ہے دباؤ میں اضافہ ہوا مسلم لیگ نون کے اندر، اور یہ جو حالیہ قیمتوں میں اضافہ ہے، اس کے بعد یہ دباؤ اور بڑھ گیا۔ یہ کوئی نئی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، نئے الیکشن کب کروانے ہیں، کون سے مشکل فیصلے کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، اس کے حوالے سے 2 مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا فیصلہ ہوگا، یہ جو 2 مختلف گروپس کہہ لیں، آراء کہہ لیں، رائے کہہ لیں، یہ اس کا کھل کے اظہار ہوگا اور یہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور یہ جو ابھی اظہار ہوا ہے، یہ دراصل اسی سلسلے کی جو ہے وہ اس کا تسلسل ہے، کہ جیسے قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور پھر ظاہر ہے جو ایم این ایز، ایم پی ایس میاں نواز شریف کو ملتے ہیں جا کے لندن میں، ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہمیں مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اگر مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہمارے لیے الیکشن میں مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں کو مختلف علاقوں میں اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت، جس طرح کی صورتحال کا سامنا تحریک انصاف کے لوگوں کو تھا اپنی جب ان کی حکومت تھی، اور خاص طور پہ حکومت کے آخری دنوں میں غم و غصہ لوگوں کا بہت بڑھ گیا تھا۔ تو اگر مسلم لیگ نون جو کہ وہ کہہ رہی ہے، اور وفاقی حکومت جو کہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ستمبر اکتوبر کے بعد جو ہے وہ مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی، پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو جائے گی، بجلی اور باقی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بھی ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، تو یہ امید اگر پوری نہیں ہوئی تو مسلم لیگ کے لیے اور اتحادیوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ ستمبر اکتوبر کے بعد مزید بڑھ جائیں گی، اور لوگ شاید اس سے زیادہ وقت دینے کے لیے آمادہ یا تیار نہ ہوں اس اتحادی حکومت کو۔ اب وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہر تو بہت بڑا اضافہ نہیں لگتا، لیکن جو اوور آل مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمت پہلے بہت زیادہ بڑھائی گئی، اس کے بعد بجلی کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو بل آئے ہیں جولائی کے لوگوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، تقریباً دگنے بل آئے ہیں، اسی طرح جو اگست کے بل آئیں گے یہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ آئیں گے، لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہوگی، اسی طرح دوائیوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، باقی مطلب سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آلموسٹ ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے حکومت کی پالیسیاں جہاں ہیں وہیں یہ جو بارشیں اور سیلاب ہے اس کی وجہ سے بھی سبزیوں کی جو ہے ان کو نقصان پہنچا ہے فصل کو، اور سبزیوں کی جو سپلائی ہے اس میں کمی آئی ہے، جس کے بعد سبزیوں کے جو نرخ ہیں اس کے اندر اضافہ ہوا، اور جو عام لوگ ہیں، کم آمدن والے گھرانے ہیں، محنت کش عوام ہے، ان کی قوت خرید جو پہلے کم ہو رہی تھی اس کے اوپر بہت برا اثر پڑا ہے، اور مزید اس کے اندر ان کی قوت خرید میں اندر کمی آئی ہے، ان کی آمدن بڑھ نہیں رہی، مہنگائی جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک غصے کی بنیادی وجہ ہے، یہ بھی ایک غصے کی وجہ ہے، اور یہ جو اس وقت اضافہ ہوا ہے، حکومت اس کے لیے جو بھی منطق پیش کرے، توجیہ پیش کرے، اور جو بھی اس کے اندر لاجک لے کے آئے، لیکن لوگ اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حکومت کو اس وقت شدید ریزنٹمنٹ کا سامنا ہے عوامی سطح پہ، اور حکومت کو شاید اب 1 سپٹمبر کو جب قیمتوں میں رد و بدل ہوگا تو اس کی قیمت کم کرنی پڑے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ 25 سپٹمبر کو 9 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ ضمنی انتخاب ہونا ہے، اور اگر حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کرتی 1 ستمبر کو پھر 15 سپٹمبر کو، تو جو حکومتی امیدوار ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس مہنگائی کے نتیجے میں۔ بہت شکریہ۔